جو آپ کے استاد ہیں ان کا آپ موازنہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کر رہے ہیں یا مفتی تقی صاحب سے کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ان میں عوامی پرسپشن بے ادب اور با ادب ہونے کا کس کے تعلق سے ہے؟ تو جو عوامی پرسپشن ہے وہ آپ انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو دوسری طرف بٹھا لیں، انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور مفتی تقی صاحب کو آپ دوسری طرف بٹھا لیں، میں کہتا ہوں کہ جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے علم حاصل کر رہا ہوگا نا، وہ بھی یہی کہے گا بھائی مفتی تقی صاحب کی جو زبان ہے وہ زیادہ دھلی صاف ستھری ہے، جیل میں جانے سے پہلے ہاف کمپرومائز ہو، جیل میں آنے کے بعد فل کمپرومائز ہو، ایسے آدمی کے بارے میں کہاں تک حسن زن رکھے بھائی؟ حسن زن کا کوئی موقع تو دے ہمیں، ہم تو چاہتے ہیں حسن زن رکھے، وہ بندہ موقع ہی نہیں دیتا۔ مفتی شمائل کی ڈیبیٹ ہوئی، آگ کس کو لگی؟ انجینئر کو۔ بھائی تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟ بھائی پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہو دونوں کے اوپر 295 سی لگ جاتی اور مفتی شمائل پہ تو 295 اے لگتی، یعنی ڈیبیٹ ہوئی ایسی کہ جس کو غیر مسلموں نے جس کے اثر کو محسوس کیا، عرب نے محسوس کیا، عجب نے محسوس کیا، آگ لگی تو ایک ہی جگہ اور وہ ہے جہلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آخر کار ایک بہت لمبے انتظار کے بعد، اور میرے خیال سے 1-2 سال تو ہونے کو ہیں، لیکن فائنلی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، جو اب تو کسی تعارف کے بالکل بھی محتاج نہیں، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ نے جس طرح سے ان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے، ہم سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بخیر ہوں، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھ سمیت سب بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کے نام کے ساتھ مفتی بھی ہے، آپ عالم بھی ہیں، لیکن آپ کے کام جو ہیں وہ مفتیوں والے نہیں ہیں، نہ آپ فتوے دیتے ہیں، نہ فقہی جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، بلکہ آپ کا جو میجورٹی کام ہے وہ الحاد کے خلاف ہے، وہ لبرلزم کے خلاف ہے، وہ نظریات کے رد میں ہے۔ تو یہ مفتی ہونے کے باوجود یہ فیلڈ چوز کرنا، کیا یہ بائی چانس تھا یا پھر بائی چوائس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کسی بھی فتوے کی کتاب کو اٹھائیں گے تو اس میں ایک چیپٹر ملے گا آپ کو کتاب العقائد کا، چونکہ جب فتوے آتے ہیں، استفتاء آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، تو وہ سوالات صرف اس چیز سے متعلق نہیں ہوتے کہ نماز میں یہ غلطی ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے اور طلاق کس طرح واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ سوالات عقیدوں سے متعلق بھی آتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بعض حالات اور زمانوں میں تو ایسے سوالات کی کثرت ہوتی ہے کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے، تو مفتی کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی عملی رہنمائی کرے کہ شریعت پر کیسے عمل کرنا چاہیے، مفتی کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی نظریاتی رہنمائی کرے، فکری رہنمائی کرے۔ تو ہم نے یعنی سمجھ لیں کہ فتوے کے ڈپارٹمنٹ میں جو ایک خاص اس کا شعبہ ہوتا ہے، ذیلی شعبہ، اس کو پکڑا ہوا ہے۔ تو کوئی میں باقاعدہ فتاویٰ نہیں لکھتا ہوں، لیکن جو سوالات اس طریقے سے آتے ہیں لائیو ان کا جواب دیتا ہوں، مفتی کا یہ کام ہوتا ہے۔ جی جی، بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ ہم خود آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، ابھی حال ہی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کی جاوید اختر صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، اس میں مفتی صاحب نے بہت ہی مدلل انداز کے اندر اپنا استدلال وہاں پر بیان کیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب کا استدلال سننے کے بعد بھی جاوید اختر صاحب خدا پر ایمان نہیں لاتے اور وہ ساری زندگی ایز اے ملحد ہی بسر کرتے ہیں، اور وہ اس دنیا سے بھی رخصت جو ہوتے ہیں تو وہ الحاد پر ہی ہوتے ہیں، تو کل قیامت کے روز کیا کوئی امکان ہے کہ وہ جنت میں جا سکے؟ اگرچہ کہ ان کے وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے خدا کے، ایمان کا، آخرت کا، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ ہمیں آخرت میں اٹھنا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو کیا کوئی ملحد بھی ایز اے ملحد ہوتے ہوئے جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بہت ساری سٹریمز حسن الیاس صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں، ان کے فریم ورک کے مطابق کیا اتمام حجت ہوئی یا نہیں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ نہیں، میں نے، اللہ تو جانتا ہی ہے، بات آپ نے اللہ سے سوال نہیں کیا نا، آپ نے انسانوں سے سوال کیا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں ان کے فریم ورک کے مطابق اتمام حجت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں بہتر۔ نہیں، ماشاءاللہ آپ چونکہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سیشنز کر چکے ہیں اور اس موضوع پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، تو اتمام حجت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے غامدی حضرات کے یہاں۔
جی جی بالکل، یہ تو وہی آ کے کھل کے بتا سکتے ہیں. میں نے تو جسٹ آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے کہ آپ کے جو آپ کا اتمام جو حجت، فریم آف اتمام حجت ریفرنس ہے، کسے کہتے ہیں؟ اتمام حجت کسے کہتے ہیں ان کے؟ آ، یہ بھی میرے خیال سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ نہیں، ڈیفائن آپ ہے کر پاؤں. قابل، آپ بتا نہیں رہے، قابل ہیں. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جی ماشاءاللہ آپ کے اندر بڑی قابلیت ہے. تو اور ظاہر ہے کہ جب آپ 20-25 ایپیسوڈ، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، لیکن ایک بڑی تعداد ایپیسوڈز کی آپ کسی ایک خاص مکتب فکر کے رہنما کے ساتھ کریں گے تو ان کا جو کور کانسیپٹ ہے اتمام حجت کا، وہ تو زیر گفتگو آئے گا ہی. تو وہ یقیناً زیر گفتگو آیا بھی ہوگا. تو خود غامدی فریم ورک کے مطابق کیا ایسے لوگ کہ جن تک دین پہنچ چکا ہے اور دین کی حجت تمام ہو چکی ہے اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا ان کو کافر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ جی جی مفتی صاحب، میں نے عرض کیا کہ میں جواب دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں. چلیں جی میں میری دے دیتا معذرت قبول کریں. جی جی ٹھیک ہے. پلیز. اتمام حجت والا کانسیپٹ بھی اگر ہم لے کر آئیں تو یہ کفر ہے، چونکہ دین کی دعوت ان تک پہنچ چکی ہے. اور دین کی دعوت صرف مناظرے کے ذریعے نہیں پہنچی ہے، یہ بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، بلکہ انفرادی طور پر. اور وہ جو قرآن میں ہے وجادلہم باللتی ہی احسن طریقے سے جو دین کی دعوت ہے وہ ان تک پہنچ چکی ہے. لیکن اگر وہ اس کے باوجود انکاری رہیں اور خدا کے وجود کے منکر رہیں، اور نہ صرف یہ کہ منکر رہیں بلکہ خدا کے تعلق سے جو ان کا رویہ ہے استہزاء کا، یعنی خدا کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ سب بہت کامن ہے. دسیوں لوگوں نے بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کی وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. تو اگر یہی رویہ ان کا رہے گا اور اسی پر کسی شخص کی آنکھ اگر اسی پر بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنمی ہوگا، جنت تو ہوگا نہیں. اور انفیکٹ میں آپ کے لیے ایک سوال آپ کے واسطے سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب اگلی اسٹریم آپ کی حسن صاحب سے ہو تو یہ سوال ضرور ان سے کیا جانا چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ جاوید صاحب کو یا جاوید جیسے دوسرے لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی زحمت اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. یہ سوال ان سے ہونا چاہیے ان کے فریم ورک کے مطابق. ہمارا فریم ورک تو بالکل واضح ہے. اس لیے ہم مستقل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے جاوید صاحب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کا کلمہ پڑھیں. ان کے والد نے پڑھ لیا تھا، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. ان کے والد جانثار اختر صاحب ایک یعنی بڑے کمیونسٹ تھے، یہاں تک کہ جب جاوید اختر پیدا ہوئے تو اذان کے بجائے جو کمیونسٹ کا مینیفیسٹو ہے وہ جاوید اختر صاحب کے کان میں پڑھا گیا. یہ جاوید اختر صاحب کے انٹرویو میں خود انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا. ان کے والد کے دوستوں نے جاوید اختر صاحب کو بتایا ہوگا بعد میں، چونکہ ان کے والد کے دوستوں ہی نے پھر بعد میں ان کی پرورش میں بڑا تعاون کیا ہے. تو جاوید اختر صاحب کے جو والد ہیں جانثار اختر، ایک عرصے تک آخری وقت تک وہ منکر خدا اور کٹر کمیونسٹ رہے ہیں. لیکن بہت ہی قریب لوگوں کی، جن کا نام ابھی اس وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں، انہوں نے خود مجھ سے ذاتی طور پر یہ بات کہی ہے کہ آخر وقت سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور جاوید اختر صاحب کو بھی اسی طریقے سے ہدایت دے. جی جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ایک ڈاؤٹ ہماری چھوٹی سی کلیئر کر دیں کہ جو آپ نے اتمام حجت کی بات کی ہے تو یہ جسٹ انفارمیشن منتقل کرنا ہی انف ہوتا ہے اتمام حجت کے لیے، یا پھر دل سے انسان سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد اس پر اتمام حجت ہوگی؟ اگر اتمام حجت کا یہ کانسیپٹ ہے تو پھر تو بہت سارے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بھی دل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تھے، پھر تو ان پر بھی اتمام حجت نہیں ہوئی. بات کا پہنچ جانا یہ اتمام حجت ہے، دین کا پہنچ جانا اور انفلٹرڈ طریقے سے پہنچ جانا یہ اتمام حجت ہے. مان لیجئے ایک آدمی اسلام کے بارے میں جانتا تو ہے لیکن وہ اسلام کے بارے میں نیوز چینل سے جانتا ہے. نیوز چینلز نے اسلام کے بارے میں جو بتا رکھا ہے بس وہی جانتا ہے. اب اسلام کی بات تو اس تک پہنچی لیکن یہ فلٹرڈ ہو کر پہنچی، غلط طریقے سے ہو کر پہنچی، ڈسٹورٹڈ ہو کر پہنچی. اس کو آپ اتمام حجت نہیں کہیں گے، اس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. جی مفتی صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں علامہ ناصر الدین البانی صاحب، تو انہوں نے اتمام حجت کے حوالے سے اپنے رسالے میں گفتگو کی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دور کے جو اکثر ملحدین ہیں وہ اتمام حجت والے کافر نہیں ہیں، یعنی کہ وہ یہاں پر یہ لازم مان رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اور اسی چیز کو
हाँ, एक और मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती कामरान शहजाद साहब, मैं उनको उस्ताद भी मानता हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इत्माम हुज्जत की जो पहली शर्त है वो ये है कि जिस तरह से पैगंबर ने इत्माम हुज्जत किया था वैसे ही इत्माम हुज्जत हो जाए। ये और शर्त वो कहाँ है? मजीद ये भी जी वो मुफ्ती साहब ने बयान की थी। जी मतलब ये तो एक दावा हुआ ना, दलील किधर है? जी जी, चलें वो हम इंशाअल्लाह उनसे सवाल करेंगे। उसके हाँ। बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जिस शख्स पर जिस बात में हुज्जत साबित हो जाए उसी पर उसका हिसाब होगा। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस चीज़ को जब तक कि मेरे सामने दलाइल नहीं आएंगे मैं उसका जवाब कैसे दूंगा? मुझे एक तो ये मालूम नहीं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। आपने बिन बास के ताल्लुक से जो बात की है, मुझे नहीं मालूम कि आपने कहाँ से उनकी बात पढ़ी है कि अक्सर मुल्हिदीन के ऊपर इत्माम हुज्जत नहीं हुआ। किस सियाक व सबाक में वो ये बात कह रहे हैं? मलाहिदा के ऊपर ही तो सबसे ज़्यादा इत्माम हुज्जत हुआ है, खुसूसन वो मलाहिदा, वो मुल्हिदीन के जो इस्लाम के इनकारी हैं। मान लीजिए कुछ मुल्हिदीन ऐसे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी छोड़कर मुल्हिद हो गए, यहूदियत छोड़कर मुल्हिद हो गए, उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे भाई इनके ऊपर इत्माम हुज्जत हुआ नहीं, इनको इस्लाम का पता ही नहीं है। वो तो क्रिश्चियनिटी को समझ रहे थे खुदा का पैगाम, और क्रिश्चियनिटी को वो गलत समझते हैं, हम भी गलत समझते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इस्लाम को जानबूझकर या इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा था अच्छा खासा और उसको छोड़कर वो इस्लाम से निकल गया, कुरान को जानबूझकर पढ़ने के बावजूद जानते बूझते वो इस्लाम को छोड़कर चला गया, तो उस पर तो इत्माम हुज्जत हो चुकी है। अगर वाकई बिन बास साहब ने ये बात कही है तो ऐसा हो सकता है कि उनके सामने ऐसे मलाहिदा ना हो जो इस्लाम तर्क करके गए हों और उन्होंने इल्हाद को इख्तियार कर लिया हो। जी, जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब उसी डिबेट के अंदर हमने एक और चीज़ देखी कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने डिबेट के दौरान जावेद अख्तर साहब को आई लव यू कहा, तो उस पर बहुत से लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया और इसी के साथ बहुत से लोगों ने ये चीज़ भी बयान की थी उनके हवाले से कि उन्होंने डिबेट करने के बाद जावेद अख्तर साहब के हाथों का भी बोसा लिया था, जबकि ऐसा नहीं है, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर किसी मुल्हिद को आई लव यू कहा जाए तो क्या इस्लाम के नज़दीक कोई कबाहत है? और इसी के साथ ये भी बताइएगा। जी प्लीज़। मेरे ख्याल से ये सवालात जो बहुत ही पर्टिकुलर नौइयत के हैं, ये सवालात तो आप मुफ्ती शमाइल साहब से करें ना। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनका एक एक लफ्ज़ जो है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो चूंकि वो मेरे शागिर्द हैं तो फिर तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कुछ जिम्मेदारी उनके ऊपर भी तो डालें। रही ये बात कि उन्होंने वाकई जावेद अख्तर साहब की दस्तबोसी की थी या नहीं की थी। हकीकतन मेरी भी उनसे इस ताल्लुक से कोई तफसीली बात नहीं हुई, तफसीली क्या इजमाली भी बात नहीं हुई। हालांकि बड़ा टाइम गुजरा उसके बाद, साथ में मैंने पूछा ही नहीं। यहां तक के इत्तेफाक देखें आप कि आज ही एक वीडियो मेरे सामने आई कि वो एक साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैंने दस्तबोसी की ही नहीं। तो और वो इस तरीके से, और ये तो मेरे सामने की बात है कि जब डिबेट खत्म हुई तो सब लोग एकदम स्टेज की तरफ बढ़े, एकदम शोर हो गया। तो वो उनका कहना यह था कि मैं झुका, जावेद साहब क्या बात कह रहे हैं, झुका और पीछे से फोटो ले लिया, उसको लोगों ने समझा कि दस्तबोसी की है। हाथ जरूर मिलाया, तो हाथ मिलाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो बात है दस्तबोसी की। अब बाकी उन्होंने आई लव यू को क्यों बोला, किसको बोला, किस नीयत से बोला, ये सवालात उन्हीं से किए जाने चाहिए। असल जो उस मुनाजरे की जो अहमियत है वो उसका सिविलाइज्ड होना है कि किस अंदाज से और किस सलीके के साथ वो मुनाजरा हुआ है कि दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखा और एक किसी की तौहीन नहीं की है और बल्कि एक दूसरे की ताज़ीम की है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हरज है दुनियावी एतबार से, इल्ला कि कोई शख्स वाकई खुला इस्लाम का दुश्मन हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता हो। हर इंसान इज्जत का हकदार है और उसकी ताज़ीम की जानी चाहिए, दुनियावी एतबार से तो यही है। जी जी, मुफ्ती साहब वो जो आपने ये चीज़ क्लैरिफाई की कि उन्होंने दस्तबोसी नहीं की, लेकिन अगर वो दस्तबोसी कर भी लेते तो शरीयत के एतबार से, शरीयत के लिहाज से कोई इस तरह से नाजायज़ चीज़ थी, ख़ासकर उन मुल्हिदीन के लिए जो कि अच्छे मुल्हिद हैं, जो ब्लास्फेमी नहीं करते, जो गलत बात नहीं करते। एक तो हो गया ना बुरे मुल्हिद जो ब्लास्फेमी करते हैं, तौहीन करते, लेकिन जावेद अख्तर साहब के हवाले से हमने ये चीज़ नोटिस नहीं की। तो दस्तबोसी करना शरीयत के एतबार से कैसी चीज़ है? देखें, ये इस बात के ऊपर मौकूफ़ है कि दस्तबोसी करने वाले की नीयत क्या है। एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब बिदअत की तौक़ीर नहीं करनी चाहिए, यानी जो आदमी बिदअत प्रमोट करता है उसकी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करनी चाहिए। उस हदीस का मफ़हूम है। तो अब अगर एक आदमी इल्हाद प्रमोट कर रहा है तो उसकी ताज़ीम और तौक़ीर के क्या माना है, वो तो उससे भी ज़्यादा सख्त हो गई बात।
تو اگر مان لیجئے ایک شخص کسی کی دستبوسی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ معاشرے کا بڑا ہے اور شاید اس طرح مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر وہ پگھل جائے اور اسلام کی طرف آ جائے اور وہ اس کو دعویٰ کا ایک پہلو سمجھتا ہے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر دستبوسی محض اس کے احترام اور تعظیم اور میں کر رہا ہے، باوجود ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ استہزاء کرتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. جی بہت خوب. مفتی صاحب اسی کے ساتھ ایک اور چیز بتائیں کہ اسی ڈیبیٹ میں جاوید اختر صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جو بلیورز ہیں، جو مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ انتہائی فضول کاموں کے اندر اپنی انرجیز ویسٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، جیسے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قربانی کرنا. تو اگر سچ میں آپ کو نیک اور پرہیزگار بننا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، ان کو کھانا دیں، کپڑے دیں، تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی اچھے نیک انسان بن پائیں گے. تو ان کے اس اعتراض کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہی سبجیکٹو قسم کی بات ہے، چونکہ جس چیز کو وہ فضول کہہ رہے ہیں اس کو ڈیفائن بھی وہی کریں گے نا کہ فضول ہونے کا معیار کیا ہے. اگر فضول ہونے کا معیار یہ ہے کہ بھائی وہ چیز اگر نافع نہیں ہے لوگوں کے لیے تو وہ فضول ہے، اگر وہ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہے، نفع نہیں دے رہی ہے، تو وہ فضول ہے. تو یہ ان کی ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. لیکن مثلا نماز پڑھنا، اگر وہ کہتا ہے بھائی نماز پڑھنے سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ، میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے سائیکولوجیکلی، اس کا اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے، چھوڑ دیجیے آخرت کو اور اللہ کی طرف سے ثواب کو، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ہر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، اپنے مالک اور اپنے خالق کے قریب آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال پاتا ہے، اپنے آپ کو وہ سکون محسوس کر پاتا ہے اپنے دل کے اندر. تو اس سے بڑھ کر اور کیا نفع ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو بالکل یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ دنیا کا ادنا ترین نفع ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان، مذہبی انسان خصوصاً مسلمان، دین سمجھ کر کرتا ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے. اب رہی یہ بات کہ آپ لبرلز کو دیکھ لیں، جاوید صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ چونکہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یا ایک مسلم سویلائزیشن سے آپ کا قریبی تعلق رہا ہے، تو آپ عید بھی منا لیتے ہیں. پھر آپ چونکہ ایک خاص ملک میں رہتے ہیں جہاں ہولی اور دیوالی منائی جاتی ہے، تو پٹاخے بھی پھوڑ لیتے ہیں، دیے بھی جلا لیتے ہیں، رنگ بھی لگا لیتے ہیں. تو کیا یہ فضول سے کام نہیں ہے دوسروں کے نزدیک؟ بھائی کسی دوسرے، آپ نے اپنے گال کے اوپر رنگ لگا لیا یا دوسرے گال کے اوپر آپ نے پینٹ کر دیا، تو اس سے بڑھ کر فضول کام اور کیا ہوگا؟ لیکن وہ یہ کہیں گے نا کہ نہیں، اس سے جو ہے خوشی ملتی ہے، حالانکہ اس میں پیسہ کتنا ضائع ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں، میں ایک شارٹ کلپ میرے سامنے آئی ایک صاحب کی، بلکہ وہ بھی ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے یہ بات کہی، لاہور میں شاید بسنت کا تہوار ہونے والا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اتنے کروڑ روپے کے پٹاخے نہیں بلکہ دھاگے اور پتنگیں 3 دن کے اندر لاہور میں بک گئیں. تو اب یہ فضول کام ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ اس سے کتنی ہی مرتبہ لاہور سے خبریں آتی ہیں بسنت کے موقع پر کہ وہاں جانیں چلی گئیں، وہاں لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں دھاگوں سے، وہ اتنی تیز ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر کوئی لبرلوں کی طرف سے موقف نہیں آتا. لیکن جیسے ہی آپ قربانی کریں گے، کہیں گے ایک دم ایسٹیمیٹ لگائیں گے کہ اتنے لاکھ جانور کی قربانی کر دی، یہ فضول سا کام ہو گیا. تو یہ اصل میں دوغلاپن ہوتا ہے. اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ فضول کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمارے نزدیک جس کو وہ فضول کہہ رہے ہیں وہ فضل ہے. بالکل. چلے مفتی صاحب، یہ بھی اور آڈینس میں سے بھی اگر ان کی ڈاؤٹس ہیں کچھ الہاد کے حوالے سے تو مفتی صاحب کے لائیو پروگرامز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں، اور یہاں پر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے استاذ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر پاکستان میں ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا، اور اس پر ان کے بعد 295C بھی لگائی گئی. ان کی گرفتاری کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر اسکالرس نے نہ صرف ویڈیو کے اندر بلکہ باقاعدہ تحریری فتوے لکھ کر انجینئر صاحب کے دفاع کیا، اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی. اور اس میں سب سے بڑا نام جامعہ بنوریہ، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا. ابھی تک ہم نے آپ کی رائے اس کے حوالے سے نہیں سنی کہ کیا آپ کے نزدیک؟ میں نے کئی مرتبہ اس تعلق سے رائے دی ہے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ میں نے رائے دی ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں. گستاخی ایک بڑا ورڈ ہے، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں. جو کہنے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے استاذ محترم جو ہیں وہ کہنے کے طریقے سے واقف نہیں ہیں. سارا مسئلہ ہی یہی ہے. تو اگر وہ کہنے کے طریقے سے واقف ہو جائیں تو ان کے دسیوں مسائل حل ہو سکتے تھے. دیکھیں، تنقید سے کوئی نہیں روکتا. ہم بھی تنقید کرتے ہیں، آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں، آپ کے استاد بھی تنقید کر سکتے ہیں، کوئی بھی تنقید کر سکتا ہے، نو پرابلم. تنقید تنقیس نہیں ہونی چاہیے. ایشو یہاں ہوتا ہے
جب آپ تنقید کو تنقیص میں بدل لیتے ہیں اور بازاری زبان آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں, میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں. رہی یہ بات کہ کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی یا نہیں, ظاہر ہے کہ میں چونکہ پاکستان کے قانون کا ماہر نہیں ہوں, اس تعلق سے میں نے اس وقت بھی کوئی رائے نہیں دی تھی کہ یہ قانون ان کے اوپر صحیح دفعہ صحیح لگی یا نہیں لگی. I don't know, میں اس کے بارے میں اپنے آپ کو کیپیبل بھی نہیں پاتا ہوں. لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کو میں نے گستاخی نہیں بے ادبی میں قرار دیا تھا, اور شاید یہ میرا ہی موقف ہے. دونوں کے درمیان کسی نے ابھی تک میں نے کم سے کم نہیں دیکھا کہ فرق کیا ہو کہ گستاخی ایک الگ چیز ہے اور بے ادبی ایک الگ چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب چلیں, آپ نے یہ چیز تو کلیریفائی کیا کہ آپ اس کو گستاخی نہیں مانتے, آپ نے بے ادبی کا حکم لگایا, لیکن آپ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ہم نے نیوز کے اندر بھی کور کی تھی, آپ نے بھی وہی بات لیکن ڈیفرنٹ ایک پیغمبر کے لیے کہی تھی. تو آپ کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں نہیں ہے, اور انجینئر صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں ہے؟ آپ پورا اسٹیٹمنٹ اگر چلائیں گے, اگر صرف آپ یہی میرا وہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا چلائیں گے تو شاید کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس کو بے ادبی کے زمرے میں رکھا جائے کہ باد ادبی کے زمرے میں. لیکن اگر آپ پوری بات میری چلائیں اور پوری بات ان کی چلائیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کیا میں نے انجینئر صاحب کی طرح یہ بات کہی کہ ایک عورت جو اہل کتاب ہے اور وہ شان رسالت میں گستاخی بھی کر رہی ہو, اس سے بھی ایک مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات میں نے کہی کہیں؟ اب یہ ہے بے ادبی کہ آپ ایک گستاخ کو, گستاخ رسول کو, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اور فلاں 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 کہہ رہی ہو, یہ جو سینیریو ہے نا یہ میں نے نہیں دیا. میں نے یہ کہا کہ بھائی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فلاں فلاں کہتے ہیں اور اس کے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو پورے تاریخ اتنے حوالے موجود ہیں کہ آپ میں کو اگر میں دیتا چلے جاؤں تو وہ سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹ نہیں بیان کر رہے ہیں, ایک سمجھ لیں ہائپوتھیٹیکل سچویشن بیان کر رہے ہیں. اس ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں وہ ایک عورت کی زبان سے جو ایگزسٹ نہیں کرتی, کہیں اللہ عالم کہاں ہے ان کے دماغ میں ایگزسٹ کرتی ہے, اس سے وہ فلاں 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 الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نکلوا رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں اسٹیٹمنٹ ایکول ہے؟ مفتی صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی مسیحیوں کے حوالے سے اس کا بھی ثبوت ہے, اور باقاعدہ جو ان کے وکلاء ہیں نہیں اس کا ثبوت بتائیں نا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت بتائیں نا کہ ایک مسلمان کا نکاح ایک کتابیہ سے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرتی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فلا فلا لفظ بولتی ہے, اس سے نکاح جائز ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ جی یہ تو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے نا. جی اگر ان کی اس سٹیٹمنٹ کو اسپیسیفک کر دیا جائے اس اینٹی کرائسٹ والے ورڈ کے ساتھ, اور اس گستاخی کے لفظ کو عقیدتاً گستاخی کے زمرے میں لیا جائے, تو کیا تب بھی وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ What do you mean عقیدتاً گستاخی? What does that mean? یعنی کہ اگر انجینئر صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے کہ مسیحی عورت نبی اسلام کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ مانتی ہے, تو مانتی نہیں, کہتی ہے. جی کہتی ہے. ہاں بالکل آئی ایگری ود یو. یہ ایک عقیدتاً گستاخی ہے, یعنی کہ ایک ہوتی ہے حقیقی گستاخی, یعنی کہ میں توہین آمیز الفاظ استعمال کروں گا جو کہ کہنا تو حقیقی گستاخی ہے نا. ایک تو یہ کہ اپنے دل میں اس نے رکھا ہوا ہے, بھائی ظاہر ہے کہ جو آدمی نکاح کر رہا ہے اسے کیا پتا کہ سامنے والی کے دل میں کیا ہے. وہ اس نے اپنے دل میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے, وہ اللہ جانتا ہے, وہ جانتی ہے, یہ بندہ نہیں جانتا. ایک یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے, یہ جو کہہ رہی ہے نا یہ عقیدتاً گستاخی نہیں ہے, یہ حقیقتاً گستاخی ہے. اچھا جی, یعنی کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کو بھی پہلے ہم لازم مان لیتے ہیں کہ وہ بھی جو آپ نے یہودی عورت کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی ماننے کی حد تک قبول کی. میں نے یہودی عورت کی بات, اچھا اس میں بھی فرق ہے. آپ کے یہاں آخر آپ تو پاکستان کے نہیں ہیں, لیکن پاکستان میں جو مسیحی برادری تھی, کیا انہوں نے انجینئر کے آپ کے استاد کی اسٹیٹمنٹ کو کنفرم کیا کہ ہاں جی ہم ایسے ہی مانتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو خاموش ہیں. وہ خاموش نہیں, رد کیا. صحیح سے ریپرزینٹ کریں آپ اپنے استاد کو. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے. اب مجھے بتائیں کہ یہودیوں نہیں انہوں نے رد کیا, انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں. بھائی آپ کی یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہودیوں سے اگر آپ پوچھیں آج بھی تو بتائیں وہ اینٹی کرائسٹ کس کو کہتے ہیں؟ میں اگر کرتا ہوں آپ کی بات سے, وہ چاہے امریکہ میں رہ رہے ہوں یہودی یا رہ رہے ہوں وہ کسی اور عیسائی ریاست میں, حالانکہ عیسائی ریاست وجود نہیں رکھتی ہے, لیکن چلو کہیں بھی رہ رہے ہوں جہاں عیسائیوں کا غلبہ ہو, وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں.
جی جی مفتی صاحب آپ نے جو ابھی جسٹ ایک ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا ہمارے عیسائی پادری کا، تو انہوں نے تو ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم اینٹی کرائسٹ نہیں مانتے، لیکن عیسائیوں کے اگر لٹریچر کو دیکھا جائے، جیسے کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں یہودیوں کے لٹریچر کا ریفرنس دیا تھا، تو میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، وہ لٹریچر موجود ہے، اسی لیے میں اس کو انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بات نقل کی ہے، لیکن نقل کرنے میں جو ادب ملحوظ ہونا چاہیے وہ ادب نہیں ملحوظ رکھا، اور یہ میری پوزیشن آج کی نہیں ہے، روز اول سے یہی پوزیشن ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے اپنی پوزیشن بدل لی۔ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ میرے سامنے نہیں ہے، ہاں ان کی ویڈیو شاید میرے سامنے میں نے دیکھی تھی کئی عرصے پہلے، جامعہ بن نوریہ نے کوئی فتویٰ دیا یا آپ سے مجھے پتہ چل رہا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے فتاویٰ علماء کی طرف سے موجود ہیں میں تو تائید کرتا ہوں کہ گستاخی نہیں ہے، بے ادبی ہے، اور میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کہیں آپ دکھا دیں کہ یہ بے ادبی ہے۔ جی جی بالکل، اگر میں اس کیس کو مزید اسپیسیفک لے کر آ جاؤں کہ اگر صرف انجینئر صاحب یہ بات کریں کہ جو مسیحی عورت ہیں، آپ ایک کام کریں نا آسانی کے لیے، انجینئر صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ ابھی چلائیں۔ وہ تو مجھے یاد تو ہے لیکن ابھی چلانا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ اب لوگ جا کر دوبارہ وہ اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں گے نہیں، میری اور آپ کی بات ہی سنیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ اسٹیٹمنٹ سامنے لائیں تو پتہ چلے گا، پھر میرا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے لائیں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نہیں، بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ چلے ہم اس کو کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ مت کیجیے گا کہ بعد میں ایڈیٹنگ کر کے دونوں لگا دیں، چونکہ مجھے پھر کہنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہاں بالکل نہیں، میں اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ جی بہرحال جی ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، ہم اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جو آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وضاحت دی تھی، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی یہودیوں کے حوالے سے، وہاں پر نعوذ باللہ اور الیاعوذ باللہ جیسے کلمات استعمال کیے تھے، اور یہ چیز اور یہ کلمات جو ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو بے ادبی پر مبنی ہونے سے بچاتے ہیں، اور آپ نے جی بالکل، لیکن میرا سوال یہ ہے، ڈاؤٹ یہ ہے کہ کیا نقل کفر سے پہلے اس طرح کے جو جملے ہیں نعوذ باللہ الیاعوذ باللہ کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم نقل کفر کریں گے تو یہ جملے استعمال کرنے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہو۔ ہمارے یہاں ایک جو سمجھ لیجئے کہ شریعت کے جو مصادر ہیں ان میں قرآن کے علاوہ سنت مصدر ہے، اسی طریقے سے اجماع مصدر ہے، عرف مصدر ہے۔ تو لوگوں کا جو عرف ہے، خصوصاً جب معاملہ ادب کا آتا ہے تو ادب کے امور عرف سے طے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو مسلمانوں کا عرف ہے، اور صرف انڈین پاکستانی مسلمانوں کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا جو عرف ہے، اس لیے میں اس کو اگر اجماع کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جس سے کفر لازم آ رہا ہے، تو اس میں عیاذ باللہ العیاذ باللہ ضرور نقل کرتے ہیں۔ اب آپ یہ کہ قرآن میں تو ہے نہیں، تو قرآن کا قائل تو اللہ ہے نا، وہ کائیں کو العیاذ باللہ کہے گا؟ یہ تو ہمارے لیے ہے ادب۔ جی جی ایک اور چیز کلیئر کر دیں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، روایتی علماء کرام ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے بائبل سے قرآن تک، اسی طرح سے اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتابوں کے اندر جب نقل کفر کیا ہے تو وہاں پر یہ آپ والی شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ ایون ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ایک ویڈیو موجود ہے، وہاں پر بھی وہ آپ والی بات کرتے ہیں یہودیوں کے حوالے سے، لیکن وہ بھی یہ الیاعوذ باللہ نعوذ باللہ جیسے کلمات استعمال نہیں کر رہے، کہ تو کیا اب وہ بھی نبی اسلام کے بے ادب ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کتابوں میں، حالانکہ اس وقت مفتی تقی صاحب کی جو کتاب ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ بائبل سے قرآن تک۔ بائبل سے قرآن تک، اگر آپ اس کے مقدمے ہی کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اسی کتاب کے مقدمے میں، اب اس کے اندر مان لیجیے 1000 کفر لکھے ہوئے ہیں عیسائیوں کے، تو اب 1000 مرتبہ تو العیاذ باللہ نہیں آئے گا نا۔ لیکن اگر اجمالاً مان لیجیے کسی بات کو ایک شخص یہ نقل کرتا ہے کہ اعاذ باللہ مسیحیوں کے یہ کفری عقیدے ہیں، اور یہاں ہم ان کا جواب دیں گے، تو بس کافی ہو گئی بات، چونکہ اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک جگہ نہیں، 10 جگہ مفتی تقی صاحب نے یہ بات لکھی ہوگی۔ باقی ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہزاروں ویڈیوز ہیں، میں نے ان کی اتفاق سے کوئی ویڈیو مکمل نہیں دیکھی ہے، بہت ساری شارٹ ویڈیو ضرور دیکھی ہیں، تو ان کے بارے میں تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بہت سے موقعوں کے اوپر اعاذ باللہ یا العیاذ باللہ یا کوئی اور طریقہ ادب کے ملحوظ رکھنے کا کیا ہوگا، اور میں ان کو اسی لیے بے ادب نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انجینئر جس کا جو آپ کے استاد ہیں، ان کا آپ موازنہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کر رہے ہیں یا مفتی تقی صاحب سے کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ان میں عوامی پرسیپشن بے ادب اور با ادب ہونے کا کس کے تعلق سے ہے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ نہیں رہے، ذرا بتا بھی دیں۔ عوامی تاثر تو میرے خیال سے ڈٹرمائن نہیں کرتا۔ نہیں، ڈٹرمن کرتا ہے، عوامی تاثر ہی کرتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ایک جب جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی جس کا جنازہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی. یہ عوامی پرسپشن ہے. دوسرے جنازے کے بارے میں جب لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا وجبت، جہنم واجب ہو گئی. یہ عوامی پرسپشن ہے. تو عوامی پرسپشن بہت میٹر کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی برائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، لیکن یہ چیز بھی ڈٹرمن کرتی ہے. تو جو عوامی پرسپشن ہے وہ آپ انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو دوسری طرف بٹھا لیں، انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور مفتی تقی صاحب کو آپ دوسری طرف بٹھا لیں. دنیا میں کہتا ہوں کہ جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے علم حاصل کر رہا ہوگا نا، وہ بھی یہی کہے گا بھائی مفتی تقی صاحب کی جو زبان ہے وہ زیادہ دھلی صاف ستھری ہے، ان کے یہاں دوسروں کی تنقیص نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں دوسروں کی تنقیص نہیں کی جاتی ہے، باوجود کہ بہت سے علماء نے ان سے اختلاف کیا، لیکن انہی علماء کے اساتذہ کو وہ شیخین کے نام سے یاد کرتے تھے. اس میں ایک شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں. تو جبکہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت سے یعنی تفسیری امور کے اوپر اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف تو امت میں چلتا ہی رہے گا. تو اختلاف اس طریقے سے ہوتا ہے، آستینے چڑھا کے گالیاں دے کر اختلاف نہیں ہوتا بھائی. تو جس آدمی کی زندگی بے ادبی سے عبارت ہو، یہاں پر آپ اس کے ادب کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جی جی میں سمجھ گیا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ساری ویڈیوز تو نہیں دیکھی، لیکن یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ الیاذ باللہ جیسے کلمات استعمال کیے ہوں گے. تو کیا یہ حسن ظن انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی رکھا جا سکتا ہے؟ کیسے کروں؟ ایک میں نے پہلے کہہ دیا کہ پوری زندگی جس آدمی نے بے ادبی کی ہو، تنقید کے نام پر تنقید کی ہو، جیل میں جانے سے پہلے ہاف کمپرومائز ہو، جیل میں آنے کے بعد فل کمپرومائز ہو، ایسے آدمی کے بارے میں کہاں تک حسن ظن رکھے بھائی؟ بالکل میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ بزرگوں اور بابوں اس نے زن کا کوئی موقع تو دے ہمیں، ہم تو چاہتے ہیں اس نے زن رکھے، وہ بندہ موقع ہی نہیں دیتا. جی جی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے ایک بات بتائیں، سن لیجئے، مفتی شمائل کی ڈیبیٹ ہوئی، آگ کس کو لگی؟ انجینئر کو. بھائی تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟ بھائی پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہو دونوں کے اوپر 295 سی لگ جاتی اور مفتی شمائل پہ تو 295 لگتی. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ مفتی شمائل نے دستبوسی کی ہے تو بھائی پوری عمارت آپ کی تو ڈھہ گئی نا. تو آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ جہاں آپ کو ملینز آف لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے ملینز لوگ میرے شاگرد ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ جھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کرنی ہے تو پہلے تحقیق کریں. اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار کے تعلق سے میں نے کوئی کہا تو نہیں کہ ہاں یا نہ، میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں، آئی ڈونٹ نو. تو بالکل مجھے معلوم ہے کہ اس ویڈیو کو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تو دیکھیں گے ہی. یہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. تو آپ ذمہ دار، آپ یعنی ڈیبیٹ ہوئی ایسی کہ جس کو غیر مسلموں نے جس کے اثر کو محسوس کیا، عرب نے محسوس کیا، عجب نے محسوس کیا. آگ لگی تو ایک ہی جگہ اور وہ ہے جہلم. ایسا کیوں ہوا؟ مجھے آپ جواب دیں اس کا کہ آپ کے استاد محترم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ کیوں کمپرومائز؟ ڈال رہا ہے کہ شاید ان کو جو ہے وہ غلط خبر پہنچائی گئی کہ انہوں نے دستبوسی کی ہے، جبکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی. اگر یہاں ہے نا تو بھائی صاحب پھر بہت ساری چیزیں ان کو غلط ہی بتائی گئی ہیں اور انہی کو چلا رہے ہیں وہ. جی چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک یہودی اور عیسائی عورت سے آج کی ڈیٹ میں شادی کی جا سکتی ہے؟ یہودی اور عیسائی اگر پریکٹسنگ ہیں، یعنی وہ یہودیت اور عیسائیت کو مانتے ہیں، تو بالکل ان سے نکاح کا جواز ہے. ہاں سویلائزیشنلی یعنی اس کو آپ کلچرلی کیسے دیکھتے ہیں. مثلا ایک کتاب ہے احکام القرآن امام جساس کی، اور اس میں انہوں نے، یہ کوئی بہت عرصہ پہلے میں نے یہ پڑھا تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ حوالہ میرے ذہن میں نہ ہو، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کا فتویٰ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے، سورہ مائدہ کی اس آیت کے تحت کہ جہاں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کسی کتابیہ سے نکاح کرے. انہوں نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی یہ ان کی ایک رائے ہے. کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس سے اولاد کے پکے سچے مسلمان ہونے کا جو امکان ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک غیر مسلم ماں ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جبکہ پورا معاشرہ پکا مسلمان ہے. بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھے گا. لیکن اگر آپ کفرستان میں رہتے ہیں جہاں آپ اسلامی مظاہر آپ کے ارد گرد نہیں ہیں، مساجد سے کتنے مسلمان، خصوصاً یورپی ممالک میں مساجد سے کتنے مسلمان کنیکٹڈ ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہاں رہتے ہیں. تو اگر ایسے ماحول میں ایک شخص
کسی کتابیہ سے نکاح کرتا ہے، یہودیہ سے یا عیسائی عورت سے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے بچے ایمان کے اوپر یا اسلام کے اوپر باقی رہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ باقی رہیں تو کم سے کم اسلام پریکٹس میں نہیں آئے گا، کیوں؟ چونکہ مظاہر اسلام باہر نہیں ہے اور گھر میں بھی اسلام فل نہیں ہے. تو اس لیے رائے تو یہی دی جائے گی، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو کوئی نہیں بدل رہا ہے، یعنی شرعاً یہ جائز ہوگا، اس کو زنا نہیں کہیں گے. جی جی، ایک چیز آپ نے یہ فرمائی تھی شروع میں کہ پریکٹسنگ یہودی اور عیسائی عورت ہو تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے. جی، تو پلیز کیا آپ ہمیں تھوڑا سمپل کر کے بتا سکتے ہیں کہ پریکٹسنگ یہودی اور پریکٹسنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ماحول میں کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہو گئے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ اچھا تو کیا آپ ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو گاڈ ہی صحیح کچھ مانتے ہیں، کہ نہیں ہم کچھ نہیں مانتے، ہم کرسمس منا لیتے ہیں بس اس حد تک ہم عیسائی ہیں. تو یہ لوگ دراصل ملحد ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے لیکن عید کے دن کا شیر نہ چھوڑے، تو بھائی اب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ابھی اس کو آپ اس وجہ سے مسلمان تو نہیں کہیں گے نا، یہ کہیں گے ملحد ہو گیا. شیر کھا کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بہت سارے شیر خور عیسائیوں میں بھی ہیں، تو وہ بس کرسمس کی حد تک کے عیسائی ہیں، باقی وہ عیسائی نہیں ہیں. تو ان کو آپ ملحد کے زمروں میں رکھیں گے، ان سے جائز نہیں ہے نکاح کرنا. جی، جو آپ نے شروع میں یہ اسپیسیفکلی بتایا کہ جو لوگ جو عیسائی ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، تو میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ایسے عیسائیوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے اسلام میں؟ ایسے عیسائی تو خود قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ تم ولا تقولوا ثلاثہ، کہ تم تین کیوں کہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ حضرت مریم کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائیوں کا ایک فرقہ جو کسی زمانے میں رہا ہوگا وہ حضرت مریم کو خدا مانتا تھا، آج بھی بہت سے فرقے ان کے ہاں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کے وہ عقائد کے جن کو جو آج موجود ہیں، قرآن نے تو ان کی تردید کی ہے، اس کے باوجود مسیحیوں سے اور عیسائی خواتین سے نکاح کو جائز قرار دیا. جی، اگر اسی طریقے سے ہم یہودی عورت سے نکاح کے حوالے سے بات کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو الزام لگاتے تھے کہ وہ تو نعوذ باللہ ولد الحرام ہیں، اور سیدہ مریم کے حوالے سے یہ اس طرح کی غلط چیزیں بیان کرتے تھے. تو کیا ایسی یہودی عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب مانتی ہو؟ میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی شخص، کوئی خاتون گستاخی کرتی ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور علی الاعلان کرتی ہے، تو ایسی خواتین سے تو بالکل جائز نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہوگا. چونکہ یہ صرف مسئلہ سویلائزیشن کا نہیں ہے، جو عورت عملاً گستاخی کر رہی ہے وہ اپنے بچوں کو وہی سکھائے گی. لیکن اگر یہودی، آج بہت بڑی تعداد میں یہودی ہیں جن کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہاں بھی وہ تورات کو مانتے ہیں اور سینیگوگ میں جاتے ہیں، باقی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ان کا کیا نظریہ ہے، بہت سو کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور بہت سو کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ بھی ٹھیک ہی تھے. ایک بڑی تعداد یہودیوں کی حضرت عیسیٰ کو وہ نہیں مانتی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی یہودیہ ہے جو گستاخی عملاً نہیں کرتی ہے، اعتقاداً کرتی ہو، آپ نے جو تقسیم کی ہے نا عقیدے والی گستاخی، عمل والی گستاخی، تو عقیدے والی گستاخی کر رہی ہے تو کرے، لیکن عملاً نہیں کرنی چاہیے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ اگر دل میں مانتی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں تو ان سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو. اگر وہ عملی طور پر گستاخی کر رہی ہے کسی بھی نبی کی تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا. تو کیا یہ عملی طور پر گستاخی ہے کہ وہ دل میں مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ نعوذ باللہ ویسے تھے؟ نہیں، عمل ہے. عمل ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں. دل میں اگر کوئی چیز ہے اس کا تعلق دل کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جان سکتا. جی، ایک اور چیز پلیز مجھے یہاں پر کنفرم کر دیں، یہ ڈاؤٹ بھی ہے ہماری کہ جو انجینئر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے پورے کانٹیکسٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو مسیحی عورت نبی الاسلام کو ویسا مانتی ہے جیسا انجینئر صاحب بتا رہے تھے، تو کیا وہ عقیدے کی حد تک رکھتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ عملاً اس کا اظہار نہیں کرتی، تو کیا اس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے اسلام میں؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی بھی نبی کی عملی گستاخی کرنے والی عورت سے نکاح جائز نہیں ہوگا. اب اگر کوئی عورت اپنے دل میں کچھ چھپائے بیٹھی ہے تو اس کو آپ یعنی پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسیحیہ ہے، دیٹس اٹ، اور اس سے نکاح جائز ہے. لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج کا جو ماحول ہے کہ جس میں مظاہر اسلام، بالکل شاعر اسلام ختم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے مسلم ملکوں میں شاعر اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایسی عورت سے نکاح نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بھی صحابہ کا ہی فتویٰ ہے، لیکن کیا جانا چاہیے. اور زنا میں فرق ہے، یعنی اس کو ہم زنا نہیں کہیں گے.
جی جی، چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب یہ چیز بھی ہمیں کنفرم کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں ہم کچھ اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ پر۔ اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں افغانستان میں قانون سازی ہوئی جس پر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون سازی کی گئی ہے وہ سوسائٹی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کی گئی ہے، یعنی کہ اگر کوئی مذہبی عالم جو ہے کوئی جرم کرتا ہے تو اسے یہ میری نظر سے نہیں دی گزرا، جائے گی۔ کسی نے پوسٹ ضرور کی، کہیں میں نے دیکھی کہ بھئی یہ تقسیم کی ہے، لیکن ڈیٹیل میں نے نہیں دیکھی، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو۔ جی جی، جہاں تک میں نے یہ چیز اسٹڈی کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی علماء کے لیے الگ سزائیں ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کے لیے الگ سزائیں ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے الگ سزائیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مذہبی علماء ہیں ان کو صرف وارن کرنا ہی انف ہے جرائم سے روکنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں جو عام الناس ہیں، یعنی اگر کوئی عالم جو ہے وہ زنا میں خدا نخواستہ ملوث ہو جائے، چوری میں ملوث ہو جائے، تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے؟ نہیں، تعزیراتی سزا کے حوالے سے انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے۔ جی، یعنی حدود و قصاص سے ہٹ کر جو عام تعزیرات ہیں ان کے تعلق سے۔ تو مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، چونکہ میں نے صرف ایک پوسٹ اتنی ہی جتنی آپ نے کہی دیکھی ہے، لیکن میں نے وہاں کے قوانین جو ابھی پاس ہوئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا، تفصیلی کیا اجمالی بھی جائزہ نہیں لیا۔ صرف ایک قانون جو میرے سامنے آیا وہ اس کے تعلق سے آیا، شان رسالت میں گستاخی یا توہین کے تعلق سے، کہ بھئی اس میں اگر توبہ کر لی تو اتنے سال کی، اور اگر دوبارہ کیا تو پھر سزائے موت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بیلنسڈ قانون ہے، لیکن یہ جو تفریق والی بات کی ہے، یہ آپ دوسرے شخص ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں، اور تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں۔ جب تک کہ میرے سامنے ان قوانین کی تفصیلات نہ ہو تو میں اس وقت تک کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل فیئر انف۔ انجینئر تو ہوں نہیں میں کہ کسی نے بتایا اور میں نے کامنٹ کر دیا۔ جی جی، مفتی صاحب ایک اور چیز کنفرم کر دیں کہ آپ نے اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ گستاخی کی سزا ظاہر پر دی جائے گی۔ ہاں، اور یہ بھی بتا دوں میں اویس ربانی صاحب ہی کے پروگرام میں گستاخی اور بے ادبی میں نے فرق کیا تھا، مجھے یاد آیا کہ انہی کے پروگرام میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو یہ بات یاد رہی ہوگی۔ اب بولیں آپ۔ جی جی، سوری، لیکن اس پروگرام میں آپ نے معذرت کر دی تھی یہ کہنے سے کہ میں گستاخی کے حوالے سے اپنا موقف نہیں دوں گا، اسلامی نظریاتی کونسل جو فیصلہ سنائے گی وہی میرا موقف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تبھی میں نے اسٹارٹنگ میں یہ سوال کیا تھا۔ جی، میں سوال عرض کر رہا تھا کہ گستاخی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گستاخی کی سزا ظاہر پر دی جائے گی، لیکن اگر ہم باقی سزاؤں کو بھی دیکھیں، سب سے بڑی سزا جو قتل کی سزا ہے، تو وہاں پر بھی انٹینشن کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ جو قتل خطا ہے اس کے لیے الگ سزا ہے، اور جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے اس کے لیے الگ سزا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹینشن کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف ظاہر کو دیکھا جائے گا؟ قتل خطا اور قتل عمد میں آپ جو فرق کرتے ہیں وہ نیت کی بنیاد پر کرتے ہیں، یا قتل کی بھی تین طرح کے ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا، یا ہتھیار کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک کلوز پراکسیمیٹی پہ گولی چلا دی، بندوق ہے اس کے پاس، سامنے والے کے گولی چلا دی۔ کلوز پراکسیمیٹی کہہ رہا ہوں، ایک ہے بہت دور، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہرن ہے، اور بہت دور کہیں کچھ اس کو لگا کہ شاید ہرن ہے، اور اس نے گولی چلائی اور وہ بندہ نکلا انسان۔ یہ قتل خطا ہے۔ یعنی اس میں اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ثابت کر دے کہ بھائی میں تو ہرن کا شکار کرنے کے لیے گیا تھا، ہرن کو مارا تھا، یہ بندہ کہاں سے آیا، بس ہو گیا کافی۔ اب دل تو چیر کر کوئی دیکھنے سے رہا، لیکن اگر مان لیجئے وہ کلوز پراکسیمیٹی میں ہے اور وہاں سے اس نے گولی چلائی تو اس کو قتل خطا نہیں کہا جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں یہ غلطی سے ہو گیا، نہیں میں تو اس کو ہرن سمجھ رہا تھا، بھائی 20 فٹ کے اوپر بندہ ہے تو اس کو ہرن کیسے سمجھ رہا تھا؟ تو اب یہاں نیت نہیں دیکھی جائے گی، ہتھیار دیکھا جائے گا۔ ہتھیار دلیل بنے گا کہ اس بندے کی نیت کیا تھی، ورنہ تو ہر قاتل یہ کہے کہ میری نیت تو اصلاح تھی معاشرے کی، میں تو اس کو پیار کر رہا تھا، وہ تو گولی لگ گئی اس کے، تو کوئی بھی قاتل اس کو آپ کبھی سزا ہی نہیں دے پائیں گے۔ تو یہاں پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہتھیار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو قیاس آپ نے کیا یہ قیاس غلط ہے۔ اب آ جائیں گستاخی کے اوپر۔ ایک آدمی اگر گستاخی کرتا ہے اور ظاہری طور پر، تو ہر گستاخ جو دل سے بھی گستاخی کر رہا ہوگا، جب اس کو سزا دی جائے گی نا تو وہ یہ کہے گا میری تو نیت کچھ اور تھی، وہ غلطی سے ہو گیا، تو پھر تو لا اینڈ آرڈر کبھی بھی مینٹین ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ اس کی یعنی اس نے واقعی ظاہراً گستاخی کی ہے یا اس نے گستاخی نہیں کی ہے، دل میں اس کا اعتقاد ہے، دل میں کچھ بھی ہو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے اس نے کہا ہے اور یا لکھ دیا ہے، اس نے کوئی بات لکھ دی ہے گستاخی والی، تو آبویسلی اس کے اوپر سزا جاری ہوگی۔ لیکن میں نے ابھی جیسے کہا
کہ افغانستان کے تعلق سے جو قوانین آئے ہیں، جو صرف وہ ایک قانون میں نے پڑھا، 2-3 اور قوانین میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن وہ والا قانون چونکہ آئی کیچی تھا کہ ہاں یہ انہوں نے ایک نئی بات نکالی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توہین رسالت والے مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر اتنے سال کی سزا ہے، شاید 2 سال کی سزا ہے یا 6 سال کی، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ پھر اگر یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آدمی گستاخ ہے، جبھی تو ریپیٹ کر رہا ہے نا، پہلی آپ نے ایک مرتبہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، دوبارہ تو نہیں دیں گے، تو اب انہوں نے اس کو سزائے موت بھی نہیں دی اور معاملے کی سنگینیت کو اس طرح باقی رکھا کہ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کچھ نہ کچھ سزا بھی دی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگر وہ یہ حرکت کرے گا تو سزائے موت۔ آئی تھنک یہ بہت بیلنس قانون ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک جو آپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم نیت کو دیکھیں تو وہ تو سزا کے ٹائم پہ جو ہے وہ مجرم بھی، گستاخ جو اصل میں ہوگا وہ بھی معافی مانگ لے گا اور وہ کہے گا کہ میری نیت گستاخی کی نہیں تھی۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کو تھوڑا اور اس کی تحلیل کریں، ایک تو یہ ہے کہ جو عام گستاخ ہیں جن کا پورا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے کہ وہ گستاخی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کی بات میں، کسی کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ میں کوئی ابہام ہے اور خاص کر وہ مذہبی اسکالر ہے، تو کیا ایسی صورتحال کے اندر بھی صرف ظاہر کی بنیاد پر اس کو مطلب گرفتار، یعنی آپ اپنے استاد کے دفاع میں پورا زور لگا کر میری زبان سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ 295C غلط لگا؟ اگر یہ بات ہے، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ہاں پہلے کلیئر ہو گیا، پہلے کلیئر کر دیا کہ وہ گستاخ نہیں ہے۔ میں جسٹ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پریمس بلڈ کیا ہے اس میں انٹینشن کو آپ نے کوئی بھی جگہ نہیں دی، جبکہ اگر کہیں پہ ابہام موجود ہو، کوئی عالم ہو، صرف انجینئر صاحب پر نہیں بلکہ دیگر اسکالرس پر بھی فتوے لگے ہیں، اگر ابہام موجود ہے تو وہ ابہام الفاظ میں ہی ہے نا۔ اگر وہ ابہام کہاں ہوگا؟ وہ یہ کہے گا کہ نہیں میری نیت ایسی تھی ویسی تھی، بھائی ابہام میں تو ابہام بھی تو الفاظ ہی میں ہوگا نا۔ مثال کے طور پر وہ جو سمجھ لیں کہ جنید جمشید والی کنٹروورسی ہوئی تھی، اب مجھے ایگزیکٹ الفاظ ان کے یاد نہیں رہے، یا مفتی طارق مسعود صاحب نے کینیڈا میں ایک بیان دے دیا تھا۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اپوز میں نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، جو مفتی صاحب کو برا بھی لگا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہاں میں انڈیا کی صورتحال اور امریکہ کی صورتحال الگ ہے، پاکستان کی صورتحال الگ ہے۔ مفتی صاحب کے قریبی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کہہ دیا، تو خیر اینی ویز وہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اوپر میں نے یہ کہا کہ بھئی مفتی صاحب کا رجوع بھی کوئی رجوع ہے، رجوع کریں تو صحیح سے کریں رجوع، وہ جو انہوں نے قرآن کی آیت کے تعلق سے ایک بات کہی تھی نا، آپ کو شاید یاد ہو، تو رجوع ان کو بغیر کسی قیل و قال کے کرنا چاہیے، تو جو بعد میں انہوں نے کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ یعنی ہم نے بھی دینی حمیت میں ہی بات کہی تھی، ورنہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی ہماری خدا نخواستہ دشمنی کوئی ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں وہ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ابہام والی بات ہے، یہ ہے ابہام کہ ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی میں رجوع کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں یہ کہنا چاہیے تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، الفاظ ہی سے تو اس نے ثابت کیا نا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا، تو ٹھیک ہے دیٹس فائن۔ لیکن ایک آدمی اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو العیاذ باللہ گالیاں دے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں یہ تو ابہام ہے، نہیں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، گالی تو گالی ہوتی ہے نا۔ بالکل بالکل، تو اس کو اس میں آپ نیت کیسے نکال کے لائیں گے؟ جی میں ایک کیس اسٹڈی رکھ دیتا ہوں یہاں پر کہ کبھی کبھار جو آپ نے مثال دی مفتی طارق مسعود صاحب والی، آپ نے کہا کہ ابہام الفاظ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے ہمارے علماء کرام کی طرف سے، میں اس چیز کو شروع نہیں کرنا چاہوں گا، پھر آپ مجھے کہیں گے کہ انجینئر صاحب تو یہی کام کرتے ہیں، جسٹ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے کچھ علماء ہیں انہوں نے گرفت کی ہمارے دیوبند کے اکابرین کی، تو وہاں پر تو ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جن کے ابہام کے اندر بھی مطلب ہم ڈاؤٹ فل ہیں، صرف ہمیں انٹینشن بچاتی ہے ان پر تکفیر کا فتویٰ نہ لگانے کی کہ وہ بہت جید عالم تھے تو وہ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انٹینشن بچاتی ہے کہ جنہیں یہ نیت یہ تھی، نہیں، بلکہ یہ آپ مجھے اس طرف لے جا رہے ہیں کہ جس موضوع کے اوپر میں عام طور سے گفتگو نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی میری نہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے کہ چونکہ ہمیں اپنے میدان کی حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو بات جیسی تھی ویسی نہیں کہی گئی اور اس لیے وہ گستاخانہ لگی۔ جی ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ جیسے سیدنا عمر کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو وہاں پر چور کی سزا کو انہوں نے ٹیمپریری طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا، تو وہ بھی وہاں پر بھی اس کے پیچھے انٹینشن ہی ملحوظ خاطر تھی کہ چلیں اس دوران مجبور ہیں لوگ چوری کرنے کے لیے، وہ یہ سب چیزیں کر دیتے ہیں، تو کیا اس چیز کا اجتہاد یہاں پر نہیں کیا جا سکتا کہ گستاخی میں بھی انٹینشن دیکھی جائے گی؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ
یعنی لوگوں کو گستاخی کرنے کی ایسی کیا نوبت آ رہی ہے کہ گستاخی نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے؟ کیا ایسی کوئی سینیریو ہے؟ نہیں، میں علماء کا دفاع کر رہا ہوں کہ علماء پر نہیں لگنی چاہیے. نہیں دیکھیں، ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے کہنے لگے کہ بھئی افغانستان کے تعلق سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں علماء کے لیے قوانین الگ ہیں. اس سے تو معاشرے میں تفریق ہو جائے گی نا، کہ عام لوگ کچھ بھی کہے اس کو کھٹ سے پکڑ لیا اور عالم کچھ بھی کہتا پھرے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر عالم گستاخی کرے گا تو اس کے اوپر بھی سزا ہوگی، اور عامی اگر گستاخی کرے گا تو اس کے اوپر بھی سزا ہوگی. شرط یہ ہے کہ گستاخی ثابت ہونی چاہیے. یہ شرط ہے، گستاخی ثابت ہونی چاہیے بلا قیل و قال کے، بغیر کسی ابہام کے. اور اب ابہام بھی الفاظی میں نکلے گا، یعنی اگر ایک آدمی لکھ رہا ہے الیاذ باللہ گالی دے رہا ہے تبھی تو گستاخی ثابت ہوگی نا. اس کے علاوہ اور کون سے ثابت، اور کس طریقے، کیا طریقہ ہے ثابت کرنے کا؟ لیکن اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے دو معنی نکلتے، میں نہیں، میرا یہ والا معنی مراد ہے، ہاں میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں اور مجھے اس سے بہتر الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، تو یہ حق آپ عالم کو بھی دے اور عامی کو بھی دے. دونوں کو حق برابر ہونا چاہیے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک اور چیز پلیز لاسٹ پہ اس کو بھی ایڈریس کر دیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا انجینئر صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی رپورٹس ہیں کہ ان کو سننے کے بعد لوگ ملحد ہوئے ہیں. تو آپ نے وہاں پر انجینئر صاحب کے حوالے سے تو گفتگو نہیں کی کہ میرے پاس ایسی رپورٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے البتہ غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ ان کی ڈاکٹرائن کے اندر ملحدین کو سیٹسفائنگ آنسرز نہیں ملتے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی تھی. تو آج کل غامدی صاحب کی الحاد کے اوپر سیریز بھی چل رہی ہے، تو پلیز آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بتا دیں جو ہم ان سے پوچھ سکیں جو آپ کے مطابق ان کی ڈاکٹرائن کے اندر ان کا جواب نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی رد الحاد کے اوپر سیریز چل رہی ہے. ماشاءاللہ اگر چل رہی ہے تو ہم بھی سنیں گے، دیکھیں گے کہ ایسی کیا بات ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا ٹف سا سوال ان سے کریں کہ جی غامدی صاحب جو ہے وہ لاجواب ہو جائیں. وہ اویس اقبال نے ان کو 10 مرتبہ کر رکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ملحدین ان کے جوابوں سے سیٹسفائی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں اب بات صحیح ہو گئی؟ ان کے جوابوں کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سوائے شوگر کوٹنگ کے اور کچھ نہیں ہوا. یعنی جو جہاں جہاں بھی اعتراض ہو رہا ہے نا کسی ملحد کو، غامدی صاحب کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ سوچتا بھائی آپ آئے ابھی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، 1400 سال سے ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے. میں کیسے مان لوں آپ کی بات؟ آپ نے جو ایک دم ٹویسٹ کر دیا. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں غامدی صاحب کی جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اگر خراب ہوئی اور انجن کا اگر اس میں سائن آیا تو غامدی صاحب وہاں انجن کے سائن پہ ٹیپ لگا دیتے ہیں، گاڑی ٹھیک ہو گئی. بھائی انجن کھول کے ذرا ٹھیک دیکھو تو کہ انجن میں کیا پرابلم ہے. آپ نے انجن کے اوپر، انجن کے سائن کے اوپر ٹیپ لگا دیا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی. یہ ڈاکٹرین ہے، ان کی ڈاکٹرین کا خلاصہ ہے. تو اصل یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا اگر ان کی ڈاکٹرین واقعی اتنی زیادہ شاندار ہوتی تو حارث سلطان کب کا اسلام قبول کر لیا ہوتا. حارث سلطان نے تو کہتا ہے کہ بھائی نہ تو یہاں لونڈی کا مسئلہ، نہ باندی کا مسئلہ، نہ جہاد کا مسئلہ، نہ قصاص کا مسئلہ، نہ ہاتھ کٹنے کا مسئلہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے اسلام میں. ٹینشن ہی نہیں ہے. کافر بھی کافر نہیں، جہنمی بھی جہنمی نہیں، سب سارے راستے جنت جانے والے. اب جب کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے، تو بندہ کیوں نہیں قبول کر رہا اسلام؟ اس کو اعتراض ہی اس پر تھا نا. اس کو اعتراض لونڈی کے مسئلے پر ہے، اس کو اعتراض حضرت عائشہ کے نکاح کے مسئلے پر ہے، اس کو جن مسئلے کے اوپر اعتراض ہے. غامدی صاحب نے تو سارے مسئلے حل کر دیے نا، تو یہ کیوں نہیں آ جاتے؟ ان کے مسئلے تو حل ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ شوگر کوٹ اسلام ہے کہ ہر وہ چیز کے جو پرابلم آپ کو دے رہی ہو اس کو آپ انکار کر دیں. تو کیسے کوئی آدمی، خصوصاً اگر ملحد مخلص ہے، اگر کوئی ملحد مخلص ہے اور واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں اس نے تحقیق کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ اسلام میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہے اس کے نزدیک، تو وہ تو کبھی بھی یہ ڈاکٹر نہیں مانے گا. جی مان چکا ہوتا، تو اویس اقبال مان چکا ہوتا. 60 ایپیسوڈ کیے اس نے. جی مفتی صاحب، آپ نے بڑی خطرناک بات یہ کی کہ اویس اقبال صاحب نے غامدی صاحب کو لاجواب کر دیا، جبکہ میں نے بھی وہ ڈیبیٹس دیکھی ہیں. میں نے نہیں کہا، وہ اویس اقبال خود کہتا ہے. جی میں نے اویس اقبال کی بات نقل کی ہے. جی وہ تو خیر کیسر راجہ صاحب کے حوالے سے بھی دعویٰ کرتے ہیں. اب وہ اس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ میں یہ کہا کہ غامدی صاحب اس کا جواب نہیں دے پائے. اس پر میں نے کیا کہا تھا، بھائی وہ نہ دے پائیں گے میں دے دیتا ہوں. وہ تو پبلکلی کہا نا اس نے. ہاں تو وہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن ان کی ڈیبیٹس ہم نے بھی دیکھی ہیں غامدی صاحب کی. ہم جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں ان کے استدلال سے. میں خود بہت سی ایسی ڈاؤٹس تھی جو کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے بھی اور غامدی صاحب کا کنٹینٹ سننے کی وجہ سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوا. تو آپ نے کہا کہ حارث سلطان نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ تو ہمیشہ یہی ریزن دیتا ہے کہ میجورٹی لوگ تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میری بات سن کے حارث سلطان نے اسلام قبول کر لیا، یا میں اس وقت اپنے آپ کو حق پر مانوں گا جب سارے ملاحدہ میری بات سن کر اسلام قبول کر لیں گے. اسلام
قبول کرنا یا کسی کا ہدایت پر آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اسلام میں داخل ہوگا, جس کو نہیں دے گا وہ نہیں, چاہے کتنی ہی بات حق کی اس کے سامنے پہنچ جائے. اصل بات یہ ہے کہ ملحدین غامدی صاحب کے نیریٹو اور ان کے ورلڈ ویو کو سننے کے بعد کیا یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب بات سمجھ میں آ گئی لیکن ہم ماننے کے نہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کدھر کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ویل اینڈ گڈ کر دیا ہر چیز کو, جو پرابلمز ہیں ان کو اگنور کر دیا, یہ سارے مسلمان دیکھو شروع سے لے کر آخر تک کے آج تک کے کیا مانتے آ رہے ہیں, آپ تو 20 سال پہلے آئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا واقعی 20 سال پہلے اسلام کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اچانک 20 سال پہلے ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ نہیں جی اسلام میں تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں جو 1400 سال سے لوگ سمجھ رہے تھے. یہ جو طریقہ ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. جی جی آپ نے ایک اور لائف آپ خود جو ہے جب حسن الیاس صاحب کی اسٹریم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو آپ بھی تو کن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آرتھوڈاکس مسلم آ جائیں. آپ نے لکھا ہے نا آرتھوڈاکس مسلم آ جائیں بھائی, ہے نا. یہ آرتھوڈاکسی کیا ہے؟ روایت آپ کا لفظ ہے, یہ حسن الیاس کا لفظ نہیں ہے, یہ آپ نے لکھا ہے. تو آرتھوڈاکسی کیا چیز ہے؟ یہی کیسر راجہ صاحب ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو روایتی مسلمان ہیں انہیں کے لیے وہ آرتھوڈاکس اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ میں تو آرتھوڈاکس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ماڈرنسٹ ہو سکتا ہے. ماڈرنسٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب کو بلا کے کہ بھائی یہ تو ماڈرنسٹ بندہ ہے. اچھا جدیدیت جو ہے وہ اسلام کی نشت ثانیہ نہیں ہے, یہ یورپ کی نشت ثانیہ ہے. جدیدیت جو ہے یورپ سے چلی ہے اور یورپ نے جب نشت ثانیہ کی تو عیسائیت کی پوری شریعت کو انہوں نے یک قلم کینسل کر دیا. غلام باندی کا نظام عیسائیت میں بھی تھا, ٹھیک ہے. تعدد ازواج عیسائیوں کے یہاں بھی تھی. ہر چیز کو انہوں نے کینسل کر کے کہا کہ بھائی اب ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, اب ہم پروگریسو ہو گئے ہیں, بس عیسائیت ہمارے یہاں اتنی رہ گئی کہ ہم اللہ کو مان لیں اور اللہ کو بھی ایک کو 3 مانے, 3 کو 1 مانے وغیرہ وغیرہ, بس اتنے عیسائی ہیں. باقی ہم شریعت حضرت عیسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے. آپ ان غامدی صاحب کو یا ان کے داماد کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جدیدیت کے ترجمان ہیں اور باقی امت مسلمہ کو آپ آرتھوڈاکس بول رہے ہیں. یہ تو آپ کے الفاظ ہوئے. میرا تو کانٹیکسٹ مزید خیر اور تھا کچھ, لیکن وہ خود کو جدیدیت اور اس طرح کی چیزوں سے لیبل نہیں کرتے. بہرحال وہ نہیں کریں گے, یہ میں اور آپ جیسے عام لوگ کریں گے جن کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ ہی نے لیبل کیا ہے. جی 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 چلیں ایک چیز مجھے اور کلیئر کر دیں کہ ایک لائیو سیشن کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ اویس اقبال غامدی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے رہے اور اویس اقبال کو نکال ہی دیا, بالکل غامدی صاحب نے آؤٹ کر دیا. اس طرح سے تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کی بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں, آپ کی حارث سلطان کے ساتھ تو میرے خیال سے نہیں ہوئی, لیکن اویس اقبال صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں, کیسر راجہ صاحب کی بھی ہوئی ہے حارث سلطان کے ساتھ. تو وہ آپ کی بات سن کر بھی کوئی ایمان نہیں لے آئے تو پھر یہ گلا پھر میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایمان لانا معیار نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. میں نے ابھی 2-3 منٹ پہلے یہ بات واضح کی ہے کہ غامدی صاحب کے اوپر ملحدوں کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا زبردست کر دیا, ہمارے سارے مسائل کلیئر ہو گئے. یہ ہے کہ بھائی آپ آ کدھر سے رہو, ہو آر یو, ادھر دیکھو ساری امت مسلمہ کو کدھر کھڑی ہے. ہمارے اعتراض تو باقی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے وہ غامدی صاحب کے جو شوگر کوٹڈ اسلام ہے اس کو بائی نہیں کرتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. رہی یہ بات ڈیبیٹ میں کسی کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے, کسی کا کمزور ہو سکتا ہے, یہ تو دن رات چلتا ہی رہتا ہے. اس کا تعلق اگر مان لیجئے کل کو کسی کی ڈیبیٹ کسی مسلمان عالم کی کسی غیر مسلم سے ہو اور مان لیں خدا نخواستہ وہ مسلمان عالم کسی وجہ سے کمزور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا موقف کمزور ہو گیا نہیں. بالکل بالکل, یعنی کہ آپ اس کو ایز اے اصول نہیں بیان کر رہے کہ اگر کسی شخص سے ڈیبیٹ کرنے کے بعد حارث سلطان یا پھر اویس اقبال مسلمان نہیں ہوا تو اس کی ڈاکٹرائن کے اندر کچھ کمزوری ہے. قطعاً نہیں, میں یہ اصول مانتا ہی نہیں ہوں. میں یہ ایمان لانا, ہدایت پر آنا یہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے. ورنہ اب آپ دیکھ لیں مفتی شمائل صاحب والی ڈیبیٹ ہوئی تو اب اگر یہ اصول ہم مانیں تو پھر تو جاوید اختر کو وہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا بھائی, تبھی ہم مانیں گے کہ ڈیبیٹ کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے. ڈیبیٹ جو ہوتی ہے, ہم لوگ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں ملحدوں سے کرتے ہیں, غیر مسلموں سے کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سامنے والے کو ہدایت دے, دعا ضرور مانگتے ہیں. لیکن بہت سارے آبجیکٹیوز میں ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کو سننے والے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو, مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو, اس لیے بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے. بالکل, بہت شکریہ مفتی صاحب. وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے, میرے سوالات بھی ختم ہیں, لیکن آخر میں جاننا چاہوں گا کہ اس پروگرام کرنے سے پہلے آپ نے پہلے ہی سوال پر مجھے ٹوک دیا اور ایک انگیجمنٹ ہونے کی کوشش تھی آپ کی طرف سے, تو کیا ارادہ تھا آپ کا آج کے پروگرام کو لے کر؟ میرا ارادہ آپ کو ایکسپوز کرنا تھا. نہیں ایسا نہیں ہے, میں کوئی تیاری کر کے تو آیا نہیں, اور نہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا سوال کریں گے, کوئی میں نے آپ سے سوالات مانگے ہوں, کچھ نہیں.
وہ انجینئر صاحب مانگتے، میں نہیں مانگتا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بھائی جو آ جائے سوال کر لے، تو بس جو ذہن میں آیا وہ میں نے آپ سے کر لیا. باقی ایک دو باتوں کا جو آپ کا میں نے حوالہ دیا وہ اس لیے کہ آپ کا چینل کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے، جو چیزیں آتی رہتی ہیں پاپ اپ ہوتی ہیں اس الگوریتم کی وجہ سے، تو اس لیے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ذہن میں آ گئیں. باقی ارادہ صرف آپ سے انگیجمنٹ تھا، ارادہ صرف یہ تھا کہ آپ سے گفتگو ہو، چونکہ تقریباً 2 سال سے آپ کہہ رہے تھے اور مجھے ہی وقت نہیں مل پا رہا تھا، تو آپ کے آڈینس تک ہماری بات پہنچ جائے. دیٹس اٹ. جی، لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ میں تو چلیں بہت سادہ اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر صاحب کا یا پھر باقی سب غامدی صاحب کا، لیکن آپ کے حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر شاید یہ تاثر بن چکا ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تو بڑے بدتمیز ہوں گے، اور اسی وجہ سے آپ نے بھی مجھے سٹارٹنگ میں اسی طرح سے پش کرنے کی کوشش کی. نہیں، آپ کو ہم نے کبھی بدتمیز نہیں کہا. آپ ماشاء اللہ بہت نستعلیق قسم کے انسان ہیں. میں نے کوئی پش وش نہیں کیا. اصل یہ کہ کچھ اتمام حجت کے اوپر میں نے آپ کی زبان سے کچھ نکلوانا چاہا، اور جو آپ جانتے ہیں لیکن آپ وہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ اپنا ڈیفینس کریں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو ویسا نہیں ہوں. دیکھیں، یہ بات ضرور ہے کہ انجینئر نے نوجوانوں کی ایک نسل کو بدتمیز بنایا ہے، یہ بات ضرور ہے، لیکن ہر نوجوان کو بدتمیز بنایا ہے ایسا نہیں ہے. بعض مرتبہ گھر کی تربیت ایک انسان کو محفوظ کر لیتی ہے. آپ کی گھر کی تربیت نے آپ کو محفوظ رکھا ہے. جی، اور میں یہاں پر پھر سے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آج آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، میرے لیے فخر کی بات ہے یہ، لیکن وہ بھی انجینئر صاحب کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے فرقہ واریت سے باہر نکالا. ورنہ مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن مجھے جب علم ہوا کہ وہ دیوبندی امام ہیں تو میری بہت بدبختی ہوئی کہ میں وہاں سے واپس آ گیا مسجد سے، میں نے نماز ادا نہیں کی. تو اس فرقہ واریت سے مجھے انجینئر صاحب نے ہی باہر نکالا ہے. تو اس والی فرقہ واریت سے تو ہم کب کے نکل چکے. آپ تو خیر جلدی پیدا ہوئے تھے، ہم تو ابھی نہیں، ہمارے بڑے بھی نکل چکے. جی، بہت اچھی بات. جی، تو جہاں پر بہت سی چیزیں نیگیٹو آپ بتاتے ہیں انجینئر صاحب کے بارے میں، تو کچھ ایک چیزیں ہمارے لیے پازیٹیو بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں انفیکٹ انجینئر صاحب کو استاذ کہتا ہوں، لیکن اصول سے لے کر اطلاعات تک ان سے اختلاف کرتا ہوں. یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی، تو اختلافات کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بھی اسی وجہ سے انوائٹ کیا تھا، اگرچہ کہ آپ نے بہت سی اسٹیٹمنٹس دی تھی ہمارے حوالے سے، لیکن تب بھی میں نے اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے آپ کو انوائٹ کیا. اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.